السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 3۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنا دیا، پھر عرش پر بادشاہی بھی صرف اسی کی چھائی ہوئی ہے۔ کیا فرماتا ہے رب العزت؟ بے شک اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ تمہارا رب یعنی سمست مانو جاتی پوری انسانیت کا رب اللہ ہے۔ خصوصی طور پر جو ایمان لائے ان کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے مان لیا تو پھر کسی معاملے میں بھی شرک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اپنے پاور کسی کو ڈیلیگیٹ کیا، کسی کو اپنی طاقت قوت دے دی، یا پھر اللہ سے سنبھلا نہیں کوئی کام تو اس نے کوئی اپنے ہینڈس ایسے بنا لیا، ایسا کچھ نہیں۔ وہ عقیدہ پختہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ بے شک تمہارا رب یعنی ہر ایمان والے کا رب، ہر انسان کا رب کون ہے؟ اللہ، خصوصی طور پر ایمان والے کا رب تو اللہ ہی ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنا دیا۔ کتنے دن میں بنایا؟ اللہ اپنی صفات بتا رہا ہے کہ کیسا ہے، 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس پر کیا ہوا کہ لوگ کیا کرتے، اس پر آبجیکشن کہ اللہ تو کن فیکون ہے، 6 دن میں کیوں بنایا؟ 2 دن میں کیوں نہیں بنا دیا اللہ نے آسمان اور زمین کو؟ 6 دن کیوں لگ گئے؟ وہ چیز سوالیہ نشان اللہ نے بتایا نا 6 دن میں، تو مان لینا 6 دن میں۔ تو یہ ہے کہ جن کے دل میں نفاق ہوتا وہ ہماری آیتوں پر کل بٹھاتے اس پر کل ٹیڑھا کہ اللہ اگر 2 دن میں لکھتا تو 1 دن میں کیوں نہیں بنایا؟ 1 دن میں لکھتا 1 گھنٹے میں کیوں نہیں بنایا؟ 1 گھنٹے میں 1 منٹ میں لکھتا اگر کہ 1 منٹ میں، تو اللہ کن فیکون ہے، تو پھر کن فیکون کر کے کیوں نہیں بنا دیا آسمان کو زمین کو؟ یہ چیز اللہ نے بولا نا 6 دن میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 6 دن میں، مان لے ایسا کیسا ایز اٹ از۔ اس چیز کو سمجھیں گے، تو بنا کے جا، بنا 6 دن میں بنا کے بتا، یا اور کوئی ہوگا سارے انسان مل جاؤ، ہر ایک زمین کا ٹکڑا تو بنا کے بتا دو۔ اللہ کا کھلا چیلنج ہے وہ چیز۔ تو اس طرح کے معاملات میں گھسنا گویا کہ ایمان سے اخراج کر لینا، خارج ہو جانا یہ چیز ہے۔ یہودہ نصارہ میں بھی وہی چیزیں تھیں کہ ان کا ایمان کیسا تھا کہ اللہ نے 6 دن میں آسمان بنایا، عیسائیوں کا خاص طور پہ، اور پھر کیا کیا؟ 7ویں دن آرام کیا۔ کیوں تھا ایسا کہ بھئی ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں نا، اللہ نے 6 دن میں بنایا، 1 دن کا ریسٹ لیا اللہ نے۔ تو ان کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا کہ اللہ کو نیند تو دور کی بات نہیں، آرام کے لیے، نیند آرام کے لیے ہوتا ہے نا، دن بھر ہم محنت کرتے، رات میں اللہ نیند دیتا تاکہ آرام کرو۔ تو اللہ کو نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، وہ آیت بھی موجود ہے۔ وہ چیز ہم سمجھیں گے۔ بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنا دیا۔ آسمان اور زمین کو کیا بنایا؟ 6 دن میں۔ چیلنج ہے پوری زندگی ہے قیامت تک کے، اللہ کا دعویٰ، اللہ کا چیلنج۔ بنا کے بتا دے کوئی، بغیر ستون کا آسمان بنا کے بتا دے، زمین کا ایک ٹکڑا بنا دیا، لیکن اللہ نے بنا دیا۔ پھر عرش پر بادشاہی بھی صرف اسی کی چھائی ہوئی ہے۔ پھر عرش پر اوپر جو بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہاں سے ساری دنیا پر، پوری کائنات پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ بنایا چھوڑ دیا ایسا نہیں، اللہ کے کنٹرول میں ساری چیز۔ سورج مشرق سے نکلتا مغرب میں غروب ہوتا، کبھی ایسا ہوتا کہ نکلا اور غروب ہی نہیں ہوا، اللہ بے دھیان ہو گیا کہ رات کے بعد میں دن آتا، کبھی ایسا ہو کہ رات ہی رات رہ گئی، اللہ کو خیال ہی نہیں رہا، نعوذ باللہ۔ ایسا ہوتا ہے نہیں، ساری چیز اللہ نے مسخر کی، اللہ کے کنٹرول میں۔ پھر عرش پر بادشاہی بھی صرف اسی کی چھائی ہوئی ہے۔ سب کاموں کا انتظام اور بندوبست اپنے حکم سے خود کرتا ہے۔ پھر سارے کاموں کا بندوبست اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہی چیز اپنے حکم سے، اس کے حکم سے ساری مخلوق اس کے قاعدے کے حساب سے بندھی ہوئی ہے، اس کے حساب سے چل رہی ہے۔ مور کو مور کا ہی بچہ ہوتا پیدا، کتے کو کتے کا بچہ پیدا ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کبھی کہ کتے کو مور کا بچہ پیدا ہو جائے، یا انسان کو کتے کا پیدا ہو جائے، یا کتے کو انسان کا بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کی پہچان، یہ ہے اللہ کی نشانیاں کہ ہم کوئی بنائے تو بناتے کچھ اور بن جاتی کوئی چیز، یا کچھ دن اس انسان تو بنا ہی نہیں سکتا، انسان تو اسمبل کر سکتا، کریٹر تو اللہ ہی ہوتا، لیکن وہ چیزیں جو ہوتی اس سے، اس اشیاء سے انسان بناتا، بنانے کو کچھ جاتا بن جاتا کچھ۔ رابرٹ بناتا، سائنٹسٹ فائدے کے لیے بناتا، لوگوں کا نقصان کرنا شروع کر دیتا، اس کے کنٹرول میں نہیں آتا بنانے والے۔ یہ ساری چیزیں اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر، وہاں کی بات ہم سمجھتے ہیں کوئی شخص بھی شفاعت یعنی پاک نہیں کر سکتا، مطلب اللہ وہاں کسی کو اجازت دے گا پاک کرنے کا۔ یہ اس آیت کے لوگ کیا لیتے کہ ہے نا ہے، جبکہ قرآن میں موجود ہے کہ وہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی کسی کو پاک نہیں کرے گا، کوئی کسی کو سفارش نہیں کرے گا۔ لیکن ایسی قرآن میں 2-3 جگہ اس طرح سے آیت آتی کہ اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ اجازت دے گا کسی نہ کسی کو، تو پھر وہ لاتے کہ آپ سے سب کو دے گا اجازت۔ اصل میں یہ آیت ادھر لی جاتی اس کی اجازت کے بغیر
اس کے حضور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، یعنی پاک نہیں کر سکتا، مطلب دنیا کا معاملہ جس کو اللہ خلیفہ بنائے گا تو اللہ نے جس کو اجازت دیا ہوگا اسی مطابق اس کی شفاعت ہوگی، وہ پاک ہوگا۔ کہ جو حد قائم ہوتی ہے، جیسا قرآن میں قاعدہ بنایا کہ زانی کو کیا ہے، کوڑے مار دو، غیر شادی شدہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا کہ اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو سنسار کر دو، کیونکہ اس نے فساد کیا، وہ عورت ہونے کے بعد میں وہ فعل انجام دیا، تو پھر وہ سزا حاکم نے اگر دیا یہاں پر زانی کی سزا، اس کو کوڑے مارا یا سنسار کرا، تو وہ شفاعت وہ پاکی کام میں آئیں گی اس کی، کیونکہ کا گناہ یہاں دنیا میں معاف ہو گیا تھا اس کا، چوری کرا تو ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے اس کے، تو وہ پاکی اصل میں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا، وہ شفاعت کام میں آئیں گی، وہ پاکی دنیا کے کام میں آئیں گی، نہ کہ یہ کہ یہاں پر سزا نہ لے دے، وہ وہاں کوئی شخص آگے کھڑے ہو جائے اس کو معاف کر دو کر کے، فلاں شخص کی سفارش کر لے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں بھی آتی دو تین چار جگہ جو آیت ہے یہ، تو ہم نے یہ سمجھنا کہ دنیا کی پاکی ہے کہ جو ذمہ دار رہیں گا، دنیا کی ایک چیز کہ ہم نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، اس نے ہم کو معاف کر دیا، ہم سے بدلہ لیا کہ ہم نے اس کو تماچا مارے تھے، اس نے سب کے سامنے تماچا مارا ہم کو، تو گویا کہ ہم پاک ہو گئے، ہماری شفاعت ہو گئی، کہاں پر؟ دنیا میں اس شخص نے ہم کو معاف کر دیا، بغیر بدلہ لیے معاف کر دیا، یا بدلہ لے کے معاف کر دیا، وہ چیز ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ کیسی اس کی اجازت کیا ہے کہ اگر بدلہ لے کوئی تو اتنا ہی بدلہ لے، ایک تماچا ہے تو ایک ہی تماچا مارے، نہیں ایک مارا تو میں 5 ماروں گا، اس کی اجازت نہیں ہے، اتنا ہی ہم بدلہ لیں جیسا اس نے ہمارے ساتھ سلوک کیا۔ ہم ایسا نہیں کہ اپنے باپ کو مارا تو اس کی جان کریں گے، اس کے باپ کو مار ڈالنا چاہتا میں، ایسا نہیں ہوں گا، اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ دنیا کی شفاعت، دنیا کی پاکی حاکم کرے یا کسی پر ظلم کیا تو وہ پاک کرے، وہ کام میں آئیں گی وہاں پر، وہ چیزیں نہ کہ وہاں کوئی کھڑے ہو جائے گا پاک کرنے کے لیے، شفاعت یا شفاعت کرنے کے لیے، شفاعت یعنی پاک کرنا نہ کہ سفارش کرنا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو بس اسی کی بندگی کرو، کیا اب بھی نصیحت قبول نہ رکھو گے؟ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، یہ آیت سارے لوگوں سے، خصوصاً ایمان والوں سے، تو بس اسی کی بندگی کرو، کس کی؟ اسی کی بندگی کرو، اسی کی فرمانبرداری کرو، اسی کے قاعدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ کیا اب بھی نصیحت قبول نہ رکھو گے؟ جو اللہ نصیحت دے رہا ہے تم کو کہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرو، ایمان والے ہیں تو ایمان والوں کا تقاضا پورا کرو، وہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیا اتنا سب قرآن کی آیتیں پیش کرنے ہونے کے بعد میں، پڑھنے کے بعد میں، غور و تدبر کرنے کے بعد میں بھی اس کے مطابق تم زندگی بسر کرنے کو تیار نہیں ہو؟ وہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔